نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الرحيم الكريم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر درود بھی پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں رکھتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان حکم ہے جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 آیات نازل فرماتا ہے، 10 گناہ ہٹا دیتا ہے، 10 درجات اللہ فرما دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کے سامنے آج ایک توبہ کا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں. اس کے اندر بھی عبرت کے کئی پھول ہیں، نصیحت کے کئی پھول ہیں، ایمان کی شان ہے، قرآن کی آیات کی عظمت کی شان ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ لا ریب کتاب ہے، یعنی شک سے پاک کتاب، اور یہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں، اللہ سے خوف رکھنے والے لوگ، ان کے لیے یہ راہ ہدایت کے طریقے، راستہ جو ہدایت کا ہے، جو عمل ہے، وہ جو سوچ ہے، وہ جو ایمان ہے، وہ جو اعتقاد ہے، وہ سارا قرآن مجید اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نسخہ کیمیا رکھا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ مقدس کتاب اللہ تعالیٰ فرمائے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل فرماتا تو میری خشیت سے ٹوٹ گئے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی اپنے اعجاز ہیں، اپنا اس کی شان ہے. تو معاملہ یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک و مقدس اور نیک بندے گزرے. حضرت فضیل بن عیاض اپنے توبہ سے پہلے ان کا جو معاملہ ہے بہت بڑے ڈاکہ تھے. لوگوں کو جس علاقے میں اس کی ڈاکہ زنی ہوتی تھی وہاں سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا تھا، وہاں سے قافلے ڈر کے گزرتے تھے، وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتا تھا. تو ایک بندے نے، ایک تاجر تھا کہ اس نے اپنے ساتھ ایک قاری قرآن کو ساتھ لیا. قافلہ وہاں سے جب گزارنے لگا تو اس کی ڈیوٹی لگائی کہ بس تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہنا ہے. جب قافلہ اس جنگل سے گزرے ویسے بھی گاہے ہو گئے تو نے قرآن پڑھتے رہنا ہے. اونٹ کے اوپر بیٹھ کر نا جو خاص طریقہ کا ہے عرب کے ہاں، اونٹ کے اوپر خاص لے میں کچھ پڑھتے تھے تو اس کو حدی خوانی کہا جاتا تھا، لیکن اس نے حدی خوانی کے بجائے قرآن خوانی کا حکم دیا، قرآن پڑھا. تو وہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور فضیل بھائی اعظم تاڑ رہا تھا کہ قافلہ رات کو کہاں بیٹھے گا، کو لوٹوں گا. تو حضرت فضیل بن عیاض اس وقت ڈاکو کے رول میں تھے، اب اس قافلے کو دیکھ رہے تھے کہ کہاں بیٹھتا ہے. تو جب وہ قریب قافلے کے آئے، وہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قاری تھا، جو ہی یہ قریب ہے اس کے کانوں کی سماعت سے یہ آیت ٹکرائی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رب کے ڈر سے جھک جائیں. مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس آیت کا مفہوم تھا جو کہ وہ اہل عرب تھا، قرآن مجید کو سمجھتا تھا. تو یہ آیت جب اس کی سماعت سے ٹکرائی، تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل کے اندر معلق ہو گئی، اس کے دل کے اندر پیوست ہو گئی. تو اس نے وہیں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. روتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کیا میرا مولا تیرے فضیل کے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کا دل تیری خشیت سے کانپ گیا ہے، یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈر گیا ہے. اللہ آپ نے سچی توبہ کی،
سچی توبہ کرنے کے بعد آپ نے جس کا جو لوٹا تھا اس کو واپس کیا، کسی سے معافی مانگی، لوگوں کے حقوق ادا کیے، پھر یہ نکلا یہاں سے، عراق کی بات ہے، یہاں سے نکلا اور یہ پھر چلا گیا حجاز مقدس۔ حجاز مقدس یعنی حرمین شریفین، مکہ شریف، مدینہ شریف، بڑی عرصہ وہاں تحصیل علم کیا، پھر وہ جو ہے نا عبادت میں لگ گیا اور دنیا کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، دن رات اللہ کی عبادت، دن رات اللہ کی عبادت، دن رات اللہ کی عبادت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن طواف کعبہ کر رہا تھا، ایک نوجوان بندے کو لوگوں نے پکڑا ہوا تھا۔ اب سب تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اور وہ نہیں پڑھ رہا۔ اس کو کہتے ہیں بھئی تو تلبیہ پڑھ، وہ کہتا ہے کہ میں کس منہ سے پڑھوں، میں کیسے کہوں؟ اس کا مطلب تو یہی تھا اللہم لبیک، اے میرے مالک میں بھی آ گیا ہوں، میں بھی حاضر ہوں، اب میں کس منہ سے کہوں کہ میں حاضر ہوں، میں کس منہ سے کہوں کہ میں حاضر ہوں؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، میری زندگی کے جو شب و روز گزرے ہیں، جو ایام گزرے ہیں، جب میں ان کو سوچتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کس زبان سے کہوں میرا مالک میں بھی آ گیا، میں بھی حاضر ہوں۔ تو صاحب نے کہا بھائی تلبیہ نہیں پڑھے گا تو طواف کے دوران تو پھر یہ سلسلہ کیسے ہوگا؟ یہ تو پڑھنا پڑے گا، یہ تو ضروری ہے، پڑھ تلبیہ۔ اب وہ اس کو سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں اور روئے جا رہا، نعم العبد انہ اواب، کیا بات ہے میرے بندے کی جس نے توبہ، الندم التوبہ، یہ ندامت ہی اصل میں توبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ندامت کے آنسو بہت ہی پسند ہے۔ روئے جا رہا ہے مگر وہ خشیت والا ہے، اللہ کے خوف والا ہے، اس کا دل اللہ کے ڈر سے کانپ گیا ہے، اور اس خوف کو جو پیچھے وہ دیکھتا ہے، زندگی کو دوڑاتا ہے نظر، اس کو خوف آتا ہے اپنے گناہوں سے، چونکہ انسان بعض وقت ایسی غلطیاں کر چکا ہوتا ہے کہ جب ان کو یاد کرتا ہے تو اپنے آپ کو دماغ کو جھٹک دیتا ہے۔ یہ بھی ایک روایت ملتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا، پوچھے گا یہ گناہ تو نے کیا ہے؟ ہاں مولا کیا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایسے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بتاتا جائے گا اور وہ اقرار کرتا جائے گا۔ ایسے ایک گناہ ایسا غلیظ گناہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا چپ ہو جائے گا، اور وہ اس کا اقرار کرتے ہوئے اس شرم کی وجہ سے وہ چپ ہو جائے گا، اقرار نہیں کر پائے گا، اللہ تعالیٰ نگاہ غضب ڈالے گا، اس کا چہرے کا گوشت اس کے چہرے سے گرے گا اور اس کے پاؤں پہ جا پڑے گا۔ آپ بھی سوچیں، میں سوچوں، ہمارے پتہ نہیں کتنے ہی ایسے گناہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ جس بندوں کا نیکوں کا ذکر کریں ان کے صدقے ہمارے یہ نامہ اعمال مٹا دے، قیامت میں پوچھ لیا یا دکھا دیا تو کیا بنے گا؟ یہ فکر کی بات۔ تمہارا وہ نوجوان تلبیہ نہیں پڑھ رہا، وہ کہتا ہے کہ اللہم لبیک، اے مالک میں حاضر ہوں، میں کیسے کہوں میں حاضر ہوں؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تجھ کو مگر نہیں آتی، تو یہ انہوں نے کہا بھی کہنا تو پڑے گا، ورنہ طواف مکمل کیسے ہوگا تلبیہ کے بغیر؟ سب پڑھ رہے ہیں کہ ساتھ مل کے پڑھ، اللہ کرم کرے گا۔ تو اس نے ایک بار کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ، لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ، ڈرتے ہوئے دل کے ساتھ، خشیت سے بھری ہوئی ایک دردناک آواز کے ساتھ ایک بار کہا اللہم لبیک، بس ایک بار کہہ سکا، دھڑام سے گرا، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر، بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں میں نے جب اس بندے کی اس توبہ کو دیکھا تو میرا عقل دنگ رہ گئی کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے اتنی خشیت میں رکھتے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں اور آپ ایک غار میں چلے گئے، دن رات وہاں عبادت کر، اور دن رات عبادت، ریاضت یا طواف کعبہ، پھر واپس، پھر گرد کعبہ آپ عبادت کرتے تھے اور کعبے کے نزدیک عبادت کرتے، کعبے میں عبادت کرتے، پھر آرام کے لیے ادھر چلے جائے۔ تو ہارون الرشید کا دور تھا۔ ہارون الرشید جب گیا اس نے عمرہ کر لیا یا حج تھا اس نے کر لیا، کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھی سے وزیر سے کہنے لگا یار آج میرا دن مقدر ہے،
دل کو وہ لذت اور سرور نہیں مل رہا، کسی اللہ والے سے ملا دے، کسی اللہ والے کا پتہ کر، کسی نیک بندے سے ملاقات ہو جائے، تو نیک بندے کی ملاقات کے لیے وہ مختلف بندوں کے پاس آپ کو لے گیا، جو معروف وہاں لوگوں سے پوچھا بتایا کہ فلاں متقی پرہیزگار عالم فاضل ہے، ان کے پاس جن کے پاس گیا ان کی نصیحتیں سنی اور پھر ان کو اشرفیوں کی، دیناروں کی، درہموں کی تھیلیاں پیش کی، وہ لیتے رہے، دعا دیتے رہے۔ یہ دو چار بندوں سے ملنے کے بعد اپنے ساتھی سے، وزیر سے کہنے لگا یار میرے دل کی بے قراری نہیں جا رہی، کسی اور کو تلاش کرو۔ تو کسی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ فلاں غار کے اندر دن رات رب کی عبادت میں لگا ہوا، اس سے مل لو شاید تیرے دل کی بے قراری۔ اب وقت کا شہنشاہ وہ ایک گدڑی نشین کے دروازے پہ کھڑا ہے، تو وزیر نے آواز دی کہ بزرگواران ہم اندر آ سکتے ہیں؟ کہا پوچھا کون؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، بادشاہ کا نام بتایا۔ اس نے کہا فقیروں کے در پہ بادشاہوں کا کیا کام، چلے جاؤ تم لوگ، مجھے ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ آج کا پیر تو نہیں تھا کہ یہاں سے بڑا مال ملتا ہے، بھاگ گیا، وہ لمبے چوڑے خطابات دیتا تھا۔ اور آج تو ایک چھوٹا سا ذمہ دار بندہ یا پیسوں والا آ جائے، یہاں کے پیر بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں، میں خان پر بکشر کی بات بھی کر، یہاں سب سے زیادہ عزت پیر اسی کو دے گا جس کے پیسے زیادہ ہوں، جس کی یہاں امیرت زیادہ ہو۔ غریبوں کو کون کا حسد ڈالتا، ایسے ہر جگہ ایسے پیروں کی برمار ہے، وہ پہنچے یہ ولی علم کے بغیر، یہ سب متقی پرہیزگار کے ہیں، نہ علم ہے نہ عمل ہے، ایک قرآن کی آیت کی سیدھی نہیں آتی، لوگوں کو بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے کہا نہیں، ہم تم لوگوں سے نہیں ملتے، ہمارا تم سے کیا تعلق، ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کر وہ پہناتے ہو، ہمیں اس دنیا سے کیا مطلب، ہم اس دنیا کو چھوڑ چکے۔ اللہ بادشاہ نے لجاجت کی اور اس کے وزیر نے لجاجت کی، منت کی، وقت کا شہنشاہ جس کو ملنے کے لیے لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور لوگ جیسے آج بھی ہو کسی بڑے سیاستدان سے فوٹو سیشن ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں کے ساتھ، اب وہ وہاں باہر کھڑا ہے، یہ چھوٹے سے ہمارے ملک پاکستان جتنے ملک جتنا وہ بادشاہ نہیں تھا، یہ عراق سمجھ رہے ہیں، ایران سمجھ رہے ہیں، اردن، شام، حرمین شریفین، حجاز مقدس جس کو آپ سعودی عرب بولتے ہیں، اس کا پہلا تو حجاز مقدس ہے، آل سعود نے آ کے یہ سلسلہ کیا، تو یہ اتنا شان ہے، فلسطین ہے، یہ سب پہ ان کی حکومت، اتنی بڑی حکومت کے شہنشاہ ایک فقیر کے دروازے پہ قدر تھی نا ان کو اللہ والوں کی، ایمان والوں، اللہ والوں سے میری مراد ایمان والے، اللہ والے، یہ لیپا چوپا والے نہیں، چوپی والے نہیں۔ تو 12 لوگوں کے لیے اجازت کے بعد اس نے اجازت دی، آ جاؤ۔ جب وہ اندر جانے لگے، آج تو بلب کا دور ہے، اس وقت دیے جلتے تھے، تھوڑا سے تیل ڈالا اور اس کو جلا لیا، تھوڑی سی اس کے اندر وہ بنا کر سلائی، تو اس نے اس کو بھی بجھا دیا۔ اب بادشاہ اندھیرے کا عادی کہاں، غار کے اندر وہ بیٹھ گیا، گھٹنوں کے بل آگے اپنے ہاتھوں کو مارتا ہوا، راستہ تلاش کرتا ہوا، چلتے 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 جب بزرگ کے قریب پہنچا تو بزرگ کے ہاتھوں سے جب ہارون اور رشید کے ہاتھ ٹکرائے تو حضرت فضیل بن عیاض نے چیخ ماری ایک دردناک، تو وہ ہارون اور رشید بھی ڈر گیا، اس کا مصاحب بھی ڈر گیا کہ حضور کیا ہوا؟ تو روتے روتے فضیل بن عیاض نے کہا کہ تو ہارون اور رشید ہے؟ اس نے کہا جی میں ہارون اور رشید ہوں۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ اتنے نازک ہیں، تیرے ہاتھ اتنے نازک ہیں، مجھے قیامت کے دن جہنم کی آگ یاد آ گئی، اگر ایسے نازک ہاتھوں کو اللہ نے جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ اللہ اس کا یہ فکرہ کہنا تھا، پھر وہ ولی کی زبان کا فکرہ تھا، پھر خشیت والے بندے کا فکرہ تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ دردناک جملہ سن کے دھاڑے مار مار کے ہارون رشید رونے لگا، مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگا، جیسے کسی نے ذبح کرنے کے لیے گردن پہ چھری چلا دی۔ اب مسلسل روئے جا رہا ہے اور مسلسل اس کے لیے دعا کے لیے التجا کر رہا ہے، حضرت فضیل بن عیاض بھی روئے جا رہے ہیں۔
جب اس کی بڑی گریہ اور زاری دیکھی تو وہ جو اس کا ساتھی تھا وزیر وہ کہنے لگا مشیر فضیل بن عیاض یہ تو نے کیا کر دیا، میرے بادشاہ کو مارنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا اوے حامان چپ ہو جا، تم لوگوں نے لوگوں کو برباد کیا۔ حامان جو ہے نا یہ فرعون کا وزیر تھا، یہ اصل میں بادشاہوں کو تباہ کرنے میں ان وزیروں مشیروں کا بڑا ہاتھ۔ یہ کہتے ہیں تو بہت مقدس ہستی ہے، بھلے یہ کچھ بھی کرتے رہے، یہ اپنے عہدے کی خاطر اس سے مال بٹورنے کی خاطر صحیح غلط کہاں کر کے دیتے تھے۔ صحیح غلط کرنے والوں کو ویسے بھی بادشاہ کب کون صحیح غلط والے وہ تو ان کو یس سر چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اے حامان وہ بربادی کا سبب تم لوگ، چپ ہو جا۔ تو پھر بہرحال بعد میں جب اس کو کچھ ہوش آیا اس نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ اس نے کہا نصیحت یہی ہے کہ تو نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کے لیے تیاری کر۔ کیا یہ فضیل بن عیاض نے کہا ہارون الرشید سے؟ اس کو کہا کہ ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہمیں بھی تیاری کرنی ہے؟ اور ہم نے تو ہماری تیاری کیا ہے کہ ہم 3-4 کوٹھیاں بنا لی، بڑا سا رقبہ، بڑی سی دولت اکٹھی کر، بیٹوں بچوں کا مستقبل سنوار رہے ہیں، قبر بھلے اندھیرے کی اماجگاہ کیڑوں سے بھری، یہاں بلب، یہاں ساری سہولیات۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر جب یہ اٹھ کے جانے لگا ہارون الرشید تو اس نے ان کو ایک تھیلی دی دیناروں کی، بڑی سی تھیلی کہ حضور یہ اپنی استعمال میں لائیں۔ اللہ آپ نے کیا کہا؟ واقعی جو ولی ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ بھائی یہ میں تیرے ساتھ بھلا کرتا ہوں، تو میرے ساتھ برا کرتا۔ اس نے حضور میں نے کیا برا کر دیا؟ کہا میں اس دنیا کو ترک کر کے، کسی کو ترک کر کے میں اپنے رب کو منانے میں لگا ہوا ظالم، تو پھر مجھے اسی دنیا کو میرے گلے میں ڈالنا چاہتا ہے، پھر اسی درہم و دینار کی جھنکار میں میرے ایمان کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ میں تیرے ساتھ بھلا کر رہا ہوں کہ اس دنیا کی مصیبتوں سے نکل، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کی تیاری کر، اور تو پھر مجھے ادھر گھسیٹ کے لے جا رہا ہے، وہی دھن ہوئی دولت۔ ارے یہ کیسی سوچ ہوتی ہے جب ایمان آنا جاتا ہے۔ لگتا ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے ان دنیا کی دولت سے ان کو مطلب نہیں ہوتا۔ آج تو بہانے سے بٹوری جاتی، آج تو سب کچھ فی سبیل اللہ کے نام پہ بھی خریدار بیچا جا رہا ہے۔ آج تو دین بھی برائے فروخت ہے، آج تو تسبیح ہاتھ میں پکڑی اور تقویٰ طہارت برائے فروخت ہے، سب کچھ برائے فروخت ہے۔ تو دوستو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ خدا کرے میں بھی آپ سے جس ذریعے سے آپ سے مخاطب ہوں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ میرے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے۔ میں جو ساری زندگی کچھ نہ کچھ مطالعہ کیا ہے، میں زندگی کا آخری ایام میں نیت میری یہ ہے خدا اس کو نیت صادقہ، نیت طیبہ ہونے کا شرف دے کہ میں یہ پیغام چھوڑ جاؤں کہ تاکہ قیامت والے دن تک اگر کوئی اچھائیوں کے راستے پہ چلنا چاہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سننا دیکھنا چاہے، تو اس کے ذریعے سے شاید میرے نام اعمال میں کسی مخلص بندے کے لیے کیا جائے اور میرے بخشش کا سبب بن جائے۔ میری دعا ہے کہ جو دوست احباب میرے ساتھ اس فالوئنگ میں چل رہے ہیں، اس سلسلے میں ایمان کی منزلوں کے اندر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بھی سنوار دے، میرے ایمان کو بھی سنوار دے، ان کے اخلاص کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اپنے مخلصین کے قدموں کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبر کی، حشر کی، سکرات کی ہر مشکل سے پناہ عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت یہاں بھی نصیب فرما دے، سچی توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دے، وہ توبہ جو فضیل بن عیاض کی، وہ توبہ جو مالک بن دینار کی، وہ توبہ جو حسن بصری نے کی۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کی توبہ کا صدقہ ہمیں ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔